أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نیکی کا صحیح تصور. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو. مسئلہ صرف قبلے کا نہیں ہے. نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے اور مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دے اور غلاموں اور قیدیوں کی گردنیں آزاد کرانے کے لیے صرف کرے اور نماز ٹھیک سے پڑھے اور زکوٰۃ دے. اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے عہد اور وعدے کو پورا کرتے ہیں جب معاہدہ کرتے ہیں اور سخت جانی اور مالی آزمائشوں اور تکلیفات میں اور جنگوں کے وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں. وہی لوگ سچے مسلمان ہیں اور وہی متقی و پرہیزگار ہیں. حکم قصاص کی حکمت اور اس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل. اے ایمان والو، تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ مقتولین کے معاملے میں قصاص کے اصول پر عمل کیا جائے. مقتولین میں انسانی بنیادوں پر برابری ملحوظ رکھی جائے. آزاد آزاد کے برابر ہے، غلام غلام کے برابر، عورت عورت کے برابر. قبائلی بنیاد پر یا مال و دولت اور عزت و وجاہت کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق نہ برتی جائے. اور جس کے ایمانی بھائی کی طرف سے دیت کے مطالبے میں کچھ تخفیف کر دی جائے تو معروف یعنی اچھے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی مقتول کے ورثہ مناسب طریقے پر دیت کا مطالبہ کریں اور قاتل کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کا معاملہ ہے اور اس کی عنایت ہے. اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اور حد سے آگے بڑھے گا اس کو دردناک سزا
دی جائے گی۔ اے دانش مندو، قصاص یعنی جرائم پر عادلانہ سزا دینے میں ہی تمہاری زندگی کا تحفظ و بقا ہے، تاکہ تم معاشرے کی تباہی سے بچ سکو۔ وصیت کے سلسلے کی بعض ہدایات: تم میں جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس پر یہ فرض ہے کہ والدین اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے بہتر طریقے پر وصیت کر دے۔ اہل تقوی پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو لوگ بھی اس کو سننے اور جاننے کے بعد اس میں رد و بدل کریں گے تو اس کا گناہ ان رد و بدل کرنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جس کو یہ محسوس ہو کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا زیادتی ہوئی ہے اور وہ ورثہ کے درمیان درست طریقے پر ترکہ تقسیم کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 177 سے 182 تک ہیں۔ آیتیں پڑھی گئیں، ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہاں سے اب اس سورہ پاک کا وہ موضوع شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق اسلامی قانون سے ہے، اسلامی دستور سے ہے، جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے اور اسلامک لاز ہیں اور بائی لاز ہیں۔ اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب تک جو باتیں ذکر کی گئی تھی وہ اسی کی تمہید میں بیان کی گئی تھی، اور انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 بنیادی عقائد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا، کیا ذمہ داریاں سونپی گئیں، پھر ان کے سلسلے میں حضرت یعقوب کی جو اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جن میں یہودی پیدا ہوئے، عیسائی پیدا ہوئے، انہوں نے تاریخ میں کیا رول پلے کیا، وہ کیا کرتے رہے، کس بنیاد پر ان کو ترقی ہوئی، کیا اسباب ہوئے کہ پھر وہ زوال پذیر ہوئے اور ذلیل ہوتے چلے گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، جو متفق علیہ شخصیت، ان کا پیغام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کی پیشوائی کیوں عطا فرمائی، اور پھر ان سے کعبے کا تعلق کیا تھا، مکے کا تعلق کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ مقدسہ کو پوری انسانیت کے لیے قبلہ بنا دیا، طے کر دیا۔ اور یہ بات واضح فرما دی گئی کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ موحدانہ ہے، اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا جو بھی مشرکانہ نظام ہے، جہاں عقیدہ مشرکانہ ہے، جہاں معاملات مشرکانہ ہے، جہاں سیاست مشرکانہ اور جہاں معاشرت مشرکانہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اسلام کا جو موحدانہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے، پہلے اس کی ایک چھوٹی سی تمہید ایک آیت کے اندر بیان کر دی گئی۔ جیسے ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے تو اس میں پریمبل ہے، یعنی شروع میں ایک تمہید ہے، جس تمہید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ملک ایک ریپبلک ہے اور یہ سوشلسٹ ملک ہے اور یہ سیکولر ملک ہے اور اس میں انسانوں کو آزادی دی گئی ہے اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہو سکتا ہے اور سب کو برابری و مساوات دی گئی ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں کہی گئی۔ یہ قانون جو اللہ کا ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، کسی ملک کا نہیں، پوری دنیا کے تمام ملکوں کا ہے، بین الاقوامی ہے، عالمی ہے۔ اس کا جو پریمبل ہے ذرا اس کو دیکھیے، پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ دنیا کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں، قوانین کی کتابوں کے جو تمہیدی حصے ہیں، ان کا حال دیکھیے اور اس کا حال دیکھیے، وہاں کیسا ناقص تصور پیش کیا گیا ہے، اور یہاں کتنا جامع اور مکمل اور ہمگیر تصور پیش کیا گیا ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ محدود قانون ہے، ملکی سطح کا قانون ہے، علاقائی قانون ہے، اور یہ ملکی سطح کا قانون نہیں ہے، یہ علاقائی قانون نہیں ہے، یہ قومی قانون نہیں ہے،
یہ بین الاقوامی، بین المللی، عالمی، دائمی اور پوری انسانیت کے لیے قانون عطا کیا جا رہا ہے۔ اب اس قانون میں یہ بات سب سے پہلے بتائی گئی ہے کہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، خوبی کسے کہتے ہیں، عمدگی کسے کہتے ہیں، حق کی ادائیگی کسے کہتے ہیں، اچھا سلوک کسے کہتے ہیں۔ پہلے اس کا تصور ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک رفاہی حکومت ہوتی ہے، اور رفاہی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پریشان نہ ہو، کوئی بھی انصاف سے محروم نہ ہو، کوئی بھی مظلوم نہ ہو، تمام انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور مساوات لوگوں کے درمیان حقوق کے سلسلے میں رکھی جائے، اور کسی بھی شخص پر بے جا ظلم نہ کیا جائے، اور ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار قرار دیا جائے اور آزادی دی جائے، لوگوں کی زبانوں پر تالے نہ ڈالے جائیں، اخلاق اور معاشرت اور معاملات اور فکر اور سیاست اور حکومت اور انتظام، ہر چیز میں ایک توازن برقرار رکھا جائے، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ تساہل ہو، نہ تشدد ہو، نہ ظلم ہو، نہ زیادتی ہو، اور ہر شخص کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہو۔ اگر کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، ایسا بیمار ہے کہ کام نہیں کر سکتا، تو حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اس کے کھانے اور پینے اور رہنے اور سہنے اور پہننے اوڑھنے کا نظم کرے۔ ویلفیئر اسٹیٹ میں یہ، ہاں کوئی بھیک مانگ رہا ہے اس کو تو پکڑ کر کام سے لگایا جائے، کوئی ہٹا کھٹا ہے، صحت مند ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اس کا جواز نہیں ہے، یہ جرم ہے، اس کو کام پہ لگانا ہے۔ لیکن جو معذور ہے، مجبور ہے، بہت بوڑھا ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کی کفالت کرنا حکومت کے ذمہ پر ہے، اسی کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جس کو اسلام نے عطا کیا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، افسوس یہ کہ مسلمان ملکوں میں آج یہ نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک اگر اس کو لیا ہے تو یورپین اسٹیٹس نے لیا ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ کے جو قانون ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد پر ہے، لہذا وہاں اگر کوئی شخص بیکار ہے تو حکومت اسے وظیفہ دیتی ہے، یعنی اگر وہ بیکار ہے، مجبوری میں کام مل نہیں رہا اس کو، تو حکومت اس کو وظیفہ دیتی ہے، معذور ہے تو لازماً اس کو وظیفہ دیتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ کوئی بھی بھوکا نہیں، کوئی بھی ننگا نہیں، یعنی اصولاً یہ حکومت چونکہ ویلفیئر حکومت ہے، رفاہی حکومت ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ ان کے قانون میں یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک بچہ ہے تو اس کو ایک وظیفہ بچے کا دیا جاتا ہے، 2 بچے ہو جائیں تو 2 بچوں کا وظیفہ دیا جاتا ہے، 3 بچے ہو جائیں تو 3 کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب بچوں کو پابندی لگا دی جائے کہ 2 کیسے ہوئے، بلکہ اس کے جو بچے ہوتے ہیں تو حکومت بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے، یعنی اگر جو شخص کما رہا ہے اس کی کمائی پوری نہیں، وہ ایک بچے کی کفالت کر رہا تھا، اب دوسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو حکومت اس کی کفالت میں شریک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ، اور ضرورت اسی کے قیام کی ہے۔ حکومت کی جو ذمہ داری ہے بہت بڑی ہے، نہ تو یہ درست ہے کہ صاحب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ بری عادتوں میں ملوث ہوں، جوا کھیلیں، سٹہ بازی کریں، شراب پئیں اور جو ڈرگس سے ان کا استعمال کریں، نہ اس کی اجازت ہے کہ لوگ بھیک مانگیں اور بھیک سے کمائی کریں اور اسی کو دھندا بنا لیں، نہ اس کی اجازت ہے کہ جو آدمی کام کر سکتا ہے وہ بیکار پڑا رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن جو مستحق ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، اپاہج ہیں، ان کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، آپ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا پیسہ بچا ہے تو اس کے وارثوں کا، اور اگر اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ قرض تھے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر، اس پر کوئی بوجھ تھا تو میں اس کے بوجھ کو ہلکا کروں گا، قرض تھا تو میں اس کا قرض حکومت کی طرف سے دلوں گا۔ معنی صرف عادلانہ اور منصفانہ نہیں، بلکہ رحمت للعالمین کا فیضان ہے، کاش کہ مسلمان اسے سمجھتے اور سمجھاتے۔
اور جہاں مسلم حکومت نہ ہو وہاں یہ ذمہ داری مسلم سوسائٹی پر عائد کی گئی ہے. یعنی اگر کسی مسلم سوسائٹی میں، کسی مسلم کالونی میں جہاں مسلمان آباد، ایک شخص بھی بھوکا ہوگا تو سب گنہگار ہیں. ایک شخص بھی ننگا ہوگا تو پوری سوسائٹی گنہگار ہوگی. یعنی مجموعی طور پر سوسائٹی کے ذمے ہے کہ اس کے درمیان، اس کی کالونی میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی ایسا نہ رہے جس کو سر چھپانے کی جگہ تک نہ ملے. یہ جائز نہیں. یہ نہیں کہ بس ہم اور ہمارے بیٹے، ہم اور ہمارا گھر. یہ تو خود غرضانہ نظام ہے. یہ تو ان کا ہے مادہ پرستوں کا نظام. ان کو صرف نفسا نفسی کے کبوت سوار رہتا ہے. اسلام ایک سوشل نظام ہے جو سوسائٹی کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس میں یہ ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی سب کو دیکھے. اور اگر حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، تو پھر وہ تمام سوسائٹیوں کو دیکھے. اس پر پھر بہت بڑی ذمہ داری. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت سے بیانات دیے کہ اگر کہیں پر بھی دور دراز میری مملکت کے کسی حصے میں کوئی شخص بھوکا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، میری پکڑ ہو. اور اگر لوگ میری مملکت میں ایسے ہیں کہ وہ صرف ایک سالن سے روٹی کھا رہے ہیں تو میں جو کہ حکومت کا وزیر اعظم ہوں، صدر مملکت ہوں، میں بھی صرف ایک سالن سے روٹی کھاؤں. جب تک سب کو خوشحالی نہیں ملے گی میں بھی خوشحالی کی زندگی نہیں گزاروں. تو یہ معیار اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے. لیکن اسلام نے اس کو ایک واقعی مثال بنا کر پیش کیا. یہ محض خیالات نہیں، عمل کر کے دکھایا گیا. اسی لیے ہندوستان میں گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ مثالی اور اعلیٰ نظام اگر دنیا میں تھا تو ابو بکر و عمر کا تھا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں چونکہ بہت زبردست طریقے پر اس کا نفاذ ہوا تو گاندھی جی کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر انہوں نے بھی پیش کیا. اس لیے ہم اس ملک میں یہ بات کہہ سکتے ہیں یہاں کی حکومت سے کہ اگر آپ کو نظام لینا ہے تو آپ نظام لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر ابو بکر سے، عمر سے، ان سے یہ نظام لیجئے. اور یہی نظام تھا جس پر حضرت عثمان بھی قائم تھے، حضرت علی بھی قائم تھے. وہ تو بگڑے ہوئے لوگوں کی شورش سے نقصان ہوا، ورنہ انہوں نے وہی زاہدانہ زندگی گزاری. یہ اسی کھرے بستر پر سوتے تھے جب یہ صدر مملکت تھے، جب ان کے ہاتھ میں سلطنت تھی. اور ویسی جو کی بغیر چھنی ہوئی روٹی کھاتے تھے اور سرکے سے یا سالن سے جو چیز میسر آ گئی. یہ انہوں نے مثال چھوڑی، پوری دنیا کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی ہے ان چاروں خلفائے راشدین نے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. تو بہرحال ویلفیئر اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اچھائی اور خوبی اور نیکی اور حق کی ادائیگی کسے کہتے ہیں. قرآن میں عربی زبان میں ایک لفظ ہے البر. بر کے معنی ہے حق ادا کرنا، اور بر کے معنی حسن سلوک کرنا، اور بر کے معنی نیکی اختیار کرنا. تو بات یہاں سے شروع کی گئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم تو آپس میں سر مٹول میں ہو کہ پورب کی طرف رخ کرنا یا پچھم کی طرف. یہ کیا تمہارے جھگڑے ہیں؟ پورب پچھم کی کیا حیثیت ہے؟ ارے اللہ کے قانون کی حیثیت. تم نے اس پر جھگڑے کیے کہ عیسائیوں کا حال یہ ہے کہ وہ رومن امپائر سے متاثر ہو کر سورج کی نکلنے کی جو جگہ یا اس کا رخ ہے کہ وہ پورب سے نکلتا ہے، تو وہ سورج کی پرستش کے نقطہ نظر سے ادھر رخ کرنے لگے. اور رومن امپائر کے دوران عیسائیت متاثر ہوئی اسی غلط نظریے سے، یعنی سورج کی پرستش کرنے والوں سے متاثر ہوئی، تو انہوں نے اپنے گرجا گھر اس طرح بنائے کہ ان کا رخ مشرق کی طرف رکھا، اور یہودیوں نے ان کی ضد میں صرف مغرب یعنی پچھم کا رخ رکھا. اب وہ جو اپنے سینیگاگ بناتے ہیں اس میں پچھم کے رخ پہ بناتے ہیں،
مسلمان نہ پورب کی طرف بناتے ہیں نہ پچھم کی طرف بناتے ہیں، وہ پورب سے پچھم سے اتر سے دکھن سے آزاد ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا جو سینٹر پلیس ہے مکہ، اس میں جو جگہ کعبہ ہے، بس سب کے سب اس کی طرف رخ کرے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو شخص بھی عراق سے اور شام سے ادھر رخ کرے گا اس کا ساؤتھ میں ہوگا، جو یمن سے کرے گا اس کا نارتھ میں ہوگا، جو آپ کی انڈیا سے کرے گا اس کا ویسٹ میں ہوگا، اور جو مصر سے کرے گا اس کا ایسٹ میں ہوگا۔ تو دنیا میں جو اس کی جگہ ہے وہ سینٹر پلیس بنا دی گئی، اور اب یہ کہا گیا ہے تم ادھر ہو ادھر ہو، گول دائرے میں نماز پڑھتے چلے جاؤ۔ تو جہاں کعبہ ہے وہاں تو ہم کو گول صف دکھتی ہے، لیکن پوری دنیا کی گول صفیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد تیسری مسجد کو ناپتے چلے جائیے، جہاں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں بیچ میں خلا ہو سکتا ہے، لیکن وہ گلائی ہی میں سب کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا گلائی میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب مکے کے پاس سے جو گول دائرہ بنتا 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 بڑھا ہے وہ پہنچ گیا آسٹریلیا تک اور امریکہ تک، وہاں سے یہ پوری گلوب میں ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے جہاں سے اس کی طرف رخ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ پورب پچھم کے جھگڑے چھوڑو، اور یاد رکھو کہ نیکی نام ہے اللہ پر ایمان کا، آخرت کو تسلیم کرنے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرنے کا، اللہ کے نبیوں کو ماننے کا۔ یہ بڑے بڑے عنوانات۔ پہلے فکر درست ہونا چاہیے، پہلے دماغ کا جو سینٹر پلیس ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، پہلے آپ کا سوچ اور آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو ہر چیز ڈس بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ ہماری فکر کی وحدت کا مرکز ہے، لہذا اللہ کو ماننے والا ایک رخ پہ رہتا ہے۔ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی وقت ہو، صبح ہو یا شام ہو، قریب ہو یا دور ہو، سب کے سب اس اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل سب کے اللہ کی طرف، چہرے سب کے کعبے کی طرف، جو تجلی الہی کا مرکز ہے۔ دیکھیے ایسی وحدت دنیا میں کہیں نہیں۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کیتھولک ہے تو اس کا رخ کسی اور طرف ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ ہے تو اس کا رخ کسی اور طرف ہے، کوئی آرتھوڈکس ہے تو اس کا کچھ اور طریقہ ہے، ان کے تو جھگڑے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد اس ملک میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کا یہ مندر ہے تو ان کا وہ مندر ہے، تو ان کا فلاں ہے، ان کا یہ فلاں ہے، یہ استھان ہے وہ استھان ہے۔ اس میں کتنے جھگڑے اور کتنے جھمیلے ہیں، اور کتنے دیوتا اور کتنی دیویاں کہ ایک جگہ پر استقرار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صرف یہ بات اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے کہ دماغ بھی یکسو، چہرہ بھی یکسو، پوری زندگی پھر یکسو، ایک یکسوئی عطا کی گئی، اور یکسوئی میں راحت ہے، عافیت ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ تو نمبر ایک پر تو فکر کی استواری کا تذکرہ فرمایا، نمبر دو پر مال کو خرچ کیا جائے، کیونکہ انسان کا ایک دھڑ ہے اور ایک اس کا مال ہے، وہ جیب میں ہو یا بینک میں ہو یا گھر کی الماری میں ہو، تجوری میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اور مال صرف پیسے کو نہیں کہتے، آپ کا گھر آپ کا مال ہے، آپ کی جائیداد آپ کی مال ہے، آپ کا باغ آپ کا مال ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کو تمول حاصل ہوتا ہے اسے عربی زبان میں مال کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چیز خرچ کی، آپ کسی کو کھانا دے رہے ہیں تو آپ مال دے رہے ہیں، کسی کو کپڑا دے رہے ہیں تو مال دے رہے ہیں، کسی کو آپ مال دے رہے ہیں، کسی کو آٹا چاول دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں، کسی کو پیسہ دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مال کو خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافر ضرورت مند جو ہے ان کو دیا جائے، جو بیچارے مجبور ہیں ہاتھ پھیلانے پر ان کو دیا جائے، اور جو لوگ غلام ہیں، اب تو وہ دور نہیں رہا لیکن گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی رہائی کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے۔ یہ سب مال کے خرچ کے دائرے ہیں، کتنے وسیع ہو گئے۔ اب بتائیے کہ معاشرے میں کوئی بھی ضرورت مند آدمی باقی نہیں رہے گا۔ جب اسلامی نظام میں اور ویلفیئر اسٹیٹ میں اور مسلم سوسائٹی میں اس پر عمل ہوگا، اس دستور کی اس پریمبل پر عمل ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی پریشان حال نہیں رہے گا، سب کی ضرورتیں سب پوری کر رہے ہیں۔
ہر پیسے والا اپنے ارد گرد کے، اور جس کو وہ جانتا ہے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہو، چاہے یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، یا سوال کرنے والے ہوں، یا اور کوئی قسم کے لوگ ہوں جو پریشان ہوں، ان کو مال دینا ہے۔ تو جب سب کو مال بٹے گا اور سرکولیشن ہوگا تو سینٹرلائزیشن ختم ہو جائے گا مال کا۔ ورنہ سودی نظام میں کیا ہے؟ سب کے مال کا نفع کھینچنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، اس لیے ہم بینک کے ذریعے سے سب کا چوس رہے ہیں خون۔ یا مہاجن بن گئے تو پھر پیسہ دیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر آپ 1 مہینے میں دے دو گے تب تو پھر آپ کو 110 دینے پڑیں گے اور میرے 100 کے، اور اگر 2 مہینے لگاؤ گے تو 120 دینے پڑیں گے، اور یوں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مہاجنی جو سود ہے وہ پورے معاشرے کو ننگا بچا کر دے گا۔ یہی ہوتا تھا پہلے۔ اب ان کی جگہ بینکس آ گئے، بڑے مرصع، بڑے مقطع، اور بہت ہی زیادہ قوانین اور سہولتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ایک مہاجن کسی بیوہ، کسی مسکین کا خون چوس لیتا تھا۔ یہ جو بینک آئے تو یہ لٹیروں کا گینگ ہے جو پورے ملک کو چوس لیتا ہے، یہ پورے ملک کو چوستا ہے، پوری سوسائٹی کو چوستا ہے۔ لہذا آج کی جو صورتحال ہے، کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہے جس کے ایک ایک فرد پر ہزاروں لاکھوں کا قرض نہ ہو، بوجھل ہے سب۔ اس لیے کہ حکومتیں قرض لیتی ہیں، ورلڈ بینک قرض دیتا ہے یا اور دیگر بینک دیتے ہیں، تو جب وہ قرض دیتے ہیں تو وہ گروی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر کبھی قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو وہ بینک آدھے ملک کا مالک ہو جائے گا، وہ بینک آپ کی حکومت میں دخیل ہو جائے گا، وہ بینک آپ کے کارخانوں کا مالک ہو جائے گا، آپ لٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے۔ یہی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے مسلسل۔ ملک کے ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ قرض ایسا ہے خطرناک قسم کی۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں اب اس کے بعد پھر 2 اہم فرض ذکر کیے گئے، ایک بدنی، ایک مالی۔ ایک ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے سر سے لے کر پیر تک پورے انسان کی عبادت والی ورزش ہوتی ہے۔ دماغ کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے، روح کا تزکیہ ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اور عالم بالا سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، دل زندگی اور دنیا کی نجاستوں اور گندگیوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نماز ایک معراج ہے مسلمان کے لیے، تو وہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دولت مندوں پر اس طرح سے فرض کی گئی ہے کہ ان کے لیے بھاری ٹیکس نہ ہو، مصیبت نہ ہو، اور تمام لوگوں کے لیے پیسے کے سرکولیشن کی وجہ سے راحت کا سامان ہو جائے۔ تو ہر آدمی کو 2.5 روپے فی سینکڑا دینا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا 200 میں آپ کو 5 روپے دینے۔ تو اب 200 میں جو 5 روپے آپ دیں گے، اور 1000 میں 25 روپے دیں گے، اور 1 لاکھ میں آپ 2500 روپے دیں گے، تو 1 کروڑ میں آپ 2.5 لاکھ دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو دولت، جتنی دولت ہوگی جس کے پاس، وہاں سے وہ سرکولیٹ ہوگی، وہاں سے وہ چلے گی، پھیلے گی، تو غریب بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ ایک تو فائدہ امداد کا ہوا، ایک فائدہ کہ آپ کا مال پاک ہوا، ایک فائدہ کہ آپ کا نفس پاک ہوا، ایک فائدہ کہ جب آپ نے لوگوں کی مدد کی تو ان میں اچھے جذبات پیدا ہوئے، ان میں محبت پیدا ہوئی، ان میں قدر پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ جہاں لوٹ مار کا ماحول ہوتا ہے اور جہاں پیسہ کھینچا جاتا ہے سود کے ذریعے، وہاں نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو اس میں غریب آدمی کلستا ہے۔ جیسے آج کا ہمارا جو ماحول ہے، اس میں بڑے بڑے دولت مند ارب دولت لے کر ملک سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑا بھی نہیں جا پا رہا ہے، اور غریب سڑکوں پہ مر رہا ہے، ریلوں کے نیچے مر رہا ہے، بس کے نیچے مر رہا ہے۔ آج کے اس دور میں خاص طور پہ، لیکن اس وقت تو بہت نمایاں طور پر خبریں بھی آ رہی، کیونکہ لاکھوں انسان جو مزدور ہیں سڑکوں پر ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، اور بڑی مشکل سے ریل شروع کی گئی ہے، وہ ریل ایسی ہے کہ اس میں چند سینکڑے یا چند ہزار لوگ جا پا رہے ہیں، اور اس میں بڑی پابندیاں، اس میں پیسہ لیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں کیا ہے؟ یہاں عوام میں، غریبوں میں، مزدوروں میں حکومت سے نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی دولت مند ہیں ان کے خلاف ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے کتنی سڑکوں پر، اسٹیشنوں پر لڑائیاں ہو رہی، پولیس ڈنڈے مارے،
کیونکہ وہ ایک ریئیکشنی سیاست ہے جس میں ناراضگی ہے، غصہ ہے، لوگوں کو سکون نہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں، یہ رفاہی حکومت نہیں، یہ سب کا خیال رکھنے والی نہیں ہے، یہ زبان سے تو بہت سی باتیں کرتی ہے لیکن عمل میں نہیں ہوتی، اسی لیے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سب۔ تو زکوٰۃ کا نظام اللہ کی طرف سے ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو کوئی بھی غریب باقی نہیں رہے گا، عمل اگر صحیح معنی میں کیا۔ اچھا صاحب، پہلی بات ہو گئی ایمانیات کی، دوسری بات ہو گئی کہ مال کو، دولت کو، سرمایہ کو خرچ کیا جائے، تیسری بات یہ ہو گئی کہ اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ مربوط رکھا جائے، اور چوتھی بات یہ ہوئی کہ ایک لگا بندہ جو اسلامی ٹیکس ہے 2.5 روپے فی سینکڑے والا، اس کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے ذریعے اپنا مال بھی پاک کیا جائے، اپنا نفس بھی پاک کیا جائے، اور معاشرے کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ اب اس کے بعد نمبر 5 پر یہ فرمایا گیا کہ معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ دو آدمیوں میں معاہدہ ہو رہا ہو، کوئی کنٹریکٹ ہو رہا ہو، کوئی پیکٹ ہو رہا ہو، کوئی خرید فروخت ہو رہی ہو، کوئی لین دین ہو رہی ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فراڈ نہ ہو، اس میں بد عہدی نہ ہو، معاہدے پورے کیے۔ کیونکہ زندگی چلتی اسی پر ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی کو تجربہ ہو کہ یہ پیسے لے کے دیتا نہیں، یا یہ خیانت کرتا ہے امانت میں، یا یہ دھوکہ دیتا ہے، تو اس سے پھر آدمی معاملہ نہیں کرے گا۔ اور اگر سبھی تو معاملات ختم ہو جائیں گے دنیا میں۔ یہ ہوگا کہ جو لوٹ سکے لوٹ لے، اور جو نہیں لوٹ سکتا بھوکا مرے، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معاہدے پورے کیے جائیں۔ اچھا سب 6 نمبر پر یہ بات فرمائی گئی کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، تنگی ہو، ترشی ہو، خوشحالی ہو، جسمانی تکلیف ہو، مالی پریشانی ہو، جنگ کا موقع ہو، کوئی سخت صورتحال ہو، ہر حالت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ کیونکہ بے صبری جو ہے نا، بے صبری انسان کو بالکل باولا بنا دیتی۔ جیسے کسی نے ایک گالی دے دی تو غصے میں دال پیلے ہو کر اس کو 10 گالیاں دی ماں بہن کی، تو ظاہر ہے کہ پھر اب اس سے جو فساد پھیلے گا، جو پھر دوسرا شخص ہے وہ یا گالی دے گا یا لاٹھی چلائے گا یا سر پھوڑے گا۔ اور اگر معاشرہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہر آدمی غصے میں تنا تنی میں رہے اور صبر اس کے ہاتھ میں نہ ہو، تب تو سوائے فساد اور قتل و غارت گری کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے جس چیز سے کنٹرول ہوتا ہے وہ انسان کی صفت صبر ہے، یعنی ایک جماؤ، ایک استقلال، ایک استقرار، ایک تحمل، ایک برداشت، ایک رد عمل سے بچاؤ کی کوشش۔ یہ وہ چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اس کے بعد فرمایا گیا یہ ہے وہ بنیادی مطالبات اسلامی نظام کے کہ جو بھی ان کو پورا کرے گا وہی سچا کھرا پکا مسلمان ہے، وہی متقی کہلائے گا۔ متقی پہاڑ کی چوٹی پر کسی فقیر کا نام نہیں ہوتا، خانقاہ میں بیٹھے کسی پیر کا نام نہیں ہوتا ہے، اور تسبیح اور مالا لے کر اس کو جپنے والے انسان کا نام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ اس پریمبل کے بعد، اس تمہید کے بعد، جو اسلامی قانون کی ایک تمہید ہے، سب سے پہلی جو بات چھیڑی گئی اس ماحول میں جہاں آئے دن قتل کی وارداتیں ہو رہی تھی، لوٹ مار چوری ڈکیتی، معاشرہ جب بگڑتا ہے تو بد امنی پھیل جاتی ہے۔ اس وقت عرب میں بد امنی پھیلی ہوئی، غارت گری ہوتی تھی، بالکل ایسے ہی دور جاہلیت کا ملک ہے، جہاں کوئی لٹیرا ہے تو لوٹ رہا ہے، کوئی چور ہے تو چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیت ہے تو ڈکیتی مار رہا ہے، کوئی اغوا کر رہا ہے، کوئی لڑکیوں کو ستا رہا ہے، ان کی عزت لوٹ رہا ہے، کوئی مزدوروں کو پریشان کر رہا ہے، کوئی کیا روزانہ کی وارداتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ہر دن ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے گی جرائم کی۔ اتنے جرائم ہیں۔ یہ جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جرم
پر کڑی سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ جرم کے مسائل کو حل کرنے والے اور مجرم کو بچانے والے کالے کوٹ اور کالی پینٹ والے کالے دل والے وکیل موجود ہیں، اور ان وکیلوں کے ابا جو جج کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پیچھے سے رشوت کھا لیتے ہیں اور وہ بھی انصاف کے خلاف فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ ثبوت ہے۔ ایک آ گیا کہ اس ملک کے جو آدھے چیف جسٹس جو تھے ان کے خلاف کیسز تھے، اور ججوں میں تو بہت ہے، اور سب سے زیادہ جو اس معاملے میں جرم کا دفاع کرنے والی قوم ہے وہ یہ کالی وکیل قوم ہے۔ جھوٹ بلوانا، جھوٹی گواہی دلوانا، فائلیں بدلوانا، فائلوں کو غلط بنوانا، پیشکار کو رشوت دلوانا، بیک سے جج کو رشوت دلوانا، یہ سارا دھندا وکیلوں کو آتا ہے۔ اسی لیے اکثر اور جو مقدمہ دائر ہوتا ہے، سول مقدمہ کوئی دائر ہوتا ہے، تو دادا نے جو مقدمہ شروع کیا تھا پوتا بھی مرتا ہے حق کے انتظار میں۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، انصاف کا مذاق ہو رہا ہے۔ جو انگریز اپنا عدالتی نظام چھوڑ کر چلے گئے، کوڑی نظام، اسی کو یہاں لوگوں نے اختیار کر لیا، اسی کو چاٹ رہے ہیں، اسی کو چوس رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں فائلیں پڑی ہیں کورٹ میں، مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ سال ہر سال سے آدمی جو ہے جا کر اپنا سر پھوڑتا رہتا ہے عدالت میں، اور جان عذاب میں رہتی ہے، اور مقدمہ فیصل نہیں ہو پاتا۔ یہ ساری مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں کہ انصاف کو سستا ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے، وہ انصاف کہلاتا ہے، اس میں دیر نہ لگے اور پیسہ نہ لگے، انصاف اسے۔ اسلامی عدالتوں میں پیسے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کبھی ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان بن عفان نے، علی بن ابی طالب نے، اور جو بھی صحیح معنی میں حکمران ہیں، ایک پیسہ انصاف کے لیے نہیں مانگا۔ وہاں تو مظلوم کی مدد فرض ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا فرض ہے۔ اس لیے ادھر مقدمہ آیا اور ادھر قاضی صاحب بیٹھے اور بات سنی، تحقیق کی، مسئلے کو سمجھا، فوراً فیصلہ بدون کسی پیسے۔ یہ اسلامی نظام ہے، ویلفیئر اسٹیٹ اسے کہتے ہیں۔ جس کا گھر لٹ گیا، جس کے یہاں چوری ہو گئی اور جس کے یہاں قتل ہو گیا، وہ دھکے کھاتا رہے 10-15 سال اور لاکھوں روپے خرچ کرے اور پھر بھی اسے انصاف نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام مجرم ہے، یہ نظام کوڑی ہے، یہ نظام بیمار ہے، یہ نظام قابل نفرت ہے، یہ نظام کبھی بھی سوسائٹی کو حل نہیں دے سکتا ہے، یہ نظام حکومتوں کو تباہ کرنے والا ہے، لیکن وہی چل رہا ہے، سکہ اسی کا ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ قتل کا ہوتا ہے، اور قتل کے جرم میں اگر قاتل کو چھوٹ اور مقتول کی پھر گردن ناپ دی جائے کہ وہ بیچارہ جو مقتول کے لوگ ہیں انصاف جائیں تو ان کو انصاف ملنا ہی نہ پائے، اور مہینوں نہیں سالوں لگ جائیں، دہائیاں لگ جائیں، یہاں تک کہ جس کا بیٹا قتل ہوا اس کا باپ بھی اسی غم میں مر جائے اور ماں بھی تڑپ تڑپ کے جان دے دے، یہ ہے ہمارے یہاں کا نظام۔ اسلام نے یہ کہا، سن لے سب لوگ جنہوں نے برادری بات پھیلا رکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک آدمی مار دیا تو ہم دوسرے قبیلے کے 10 ماریں گے، ہماری عورت ماری گئی تو ان کا مرد ماریں گے، ہم مارا گیا تو ہم ان کے آزاد کو ماریں گے۔ اسلام، اللہ کے قانون نے تمہاری ان تمام باتوں کو پیروں تلے رون دیا ہے۔ سارے انسان برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں، کوئی رنگ کی وجہ سے، نسل سے، خاندان کی وجہ سے بڑا نہیں ہوگا۔ کسی کو بڑائی آخرت کے اعتبار سے ملتی ہے تو ایمان و عمل سے ملتی ہے، دنیا میں قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ نمبر 1، لہذا آزاد شخص کسی کو مارے گا، وہ چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ غلام کسی آزاد کو مارے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔
اس قبیلے کا ہو یا اس قبیلے کا ہو، آزاد شخص اگر مارے گا تو اس شخص کو پکڑا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں، ایک کی جگہ 5 کو یا 10 کو نہیں مارنے دیا جائے گا، اور جس کا جرم ہے اس کے علاوہ اس کے بھائی، اس کی بیوی، اس کے باپ، اس کے گھر کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، صرف جس کا جرم اس کو آپ پکڑیے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بھئی کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو پورے گھر کو پریشان جاتی ہے، جیسے ڈکیت کھل جائے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے، سامان کو بکھیرا جاتا ہے، جیسے لوٹ گنڈے ہیں، ان کا قانون سے کچھ لینا دینا نہ ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے ملک کے قانون میں بھی نہیں ہے، اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، کسی حالت میں نہیں دی۔ کہہ دیا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جرم کرنے والا ہی اپنے جرم کا ذمہ دار، کسی دوسرے کو اس جرم کے نتیجے میں نہیں گرفتار کیا جائے۔ یہ کتنا زبردست انصاف، ورنہ غلطی ایک شخص سے ہو جاتی ہے، سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اور جہاں غلطی بھی نہیں، جیسے آج کی صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب جو تبلیغی مرکز کے ذمہ دار ہیں دلی نظام الدین میں، انہوں نے جن تاریخوں میں اجتماع رکھا، ان تاریخوں میں 20 مندروں میں، گرجا گھروں میں ہزاروں انسان جمع تھے، ان کے یہاں بھی پروگرام ہو رہے تھے، اور صرف انہی کے یہاں نہیں، مدھیہ پردیش کی حکومت کا پروگرام ہو رہا تھا، اور ادھر اجودھیا میں پروگرام کیا جا رہا تھا، ہر طرف پروگرام ہو رہے تھے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی آرڈر ایسا نہیں آیا تھا، لہذا اپنے وقت پر وہ پروگرام تھا، اور جب آرڈر یہ آیا کہ اب لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو فوراً مرکز والوں نے پولیس کو مطلع کیا، ڈی ایم سے ملاقات کی، ایس ڈی ایم سے ملاقات کی کہ بھئی ہمارے یہاں جو لوگ پھنسے ہیں اب آپ ان کے لیے انتظام کر دیجئے، ہم بسوں کو ہم فراہم کریں گے، صرف آپ اجازت دیجئے۔ نہیں دی گئی اجازت، ایک گیم تھا، ایک گیم پلان تھا، اور اس کے بعد مولانا کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر جماعت کو کیا گیا، پھر اس کے راستے سے عام مسلمانوں کو کیا گیا، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے جو یہ نہیں دیکھ رہا؟ یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے عالم عربی تک پہنچی کہ دبئی ہو یا ابوظبی ہو یا کویت ہو یا قطر ہو یا بحرین ہو یا سعودی عرب ہو، سب جگہ ناگواری اور غصے کے ٹویٹس ہونے لگے، سوشل میڈیا پر یہاں کے بارے میں نفرت کی باتیں ہونے لگی۔ یہ سب یہاں کے چند جو گماشتے، گنڈے اور بدماش اور جھوٹے اور فراڈی لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان ہوا۔ ہمارے اس ملک کے 90 لاکھ لوگ یو اے ای میں کام کرتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں سعودیہ میں کرتے ہیں، اور وہ اربہ ارب اور کھرب ڈالر وہاں سے یہاں لاتے ہیں۔ تو اگر یہ جو حرکتیں ہیں، فرقہ واریت کی حرکتیں، یہ گنڈوں کی حرکتیں، اگر یہ حرکتیں بڑھتی چلی گئیں تو لاکھوں انسانوں کا جو نقصان ہوگا، اس سے اس ملک کو اربہ ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ تو یہ لوگ جو یہ فضا بنا رہے ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، دستور کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، یہ انصاف کے دشمن ہیں، یہ مجرم ہیں، اور جن کو یہ مجرم قرار دے رہے ہیں، قانون کی نگاہ میں وہ مجرم نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لا قانونیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سن لو، قتل کی سزا بنیادی طور پر قتل ہے، کوئی قاتل ہوگا تو بچ نہیں سکے گا، گردن اس کی ناپ دی جائے کر دے، یعنی جس کے یہاں کوئی مقتول ہوا، اس کے گھر والے جھگڑے سے بچنا چاہیں کہ ہم اس کو بھی اگر مروا دیں گے، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار مار دیا اس نے، اب وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اپنے ہی خاندان کو مزید تباہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو مروا دیں، پھر ان کا کوئی آدمی ہمارے گھر کے آدمی کو مار دے، پھر ہمارا گھر والا ان کو مار دے، تو پھر یہ تو خانہ جنگی ایسی چلے گی جیسے عربوں میں 40 سال کی جنگیں چلتی۔ اس لیے اسلام نے اس حکم کو اس طرح رکھا ہے کہ اگر چاہیں مقتول کے لوگ کہ وہ قاتل کو قتل نہ کروائیں اور دیت لے لیں، یعنی جان کے بدلے میں جو خون بہا دیا جاتا ہے وہ لے لیں، جس کی تعداد 100 اونٹ کی رقم، اب 100 اونٹ کی رقم جتنی بنتی ہو، 10 لاکھ بنتی ہو، 20 لاکھ بنتی ہو، وہ دینی پڑے۔
اور اگر کوئی دیت کو بھی کچھ معاف کرنا چاہے تو اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ بھائی چلیے بھائی ہمارے 10 لاکھ بنتے ہیں، آپ 5 لاکھ دے دیجیے. تو یہ موقع دیا. لیکن حکومت کے ذمے یہ ہے کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہے وہ اس کے قتل کو معاف کر دے. یہ حق حکومت کا نہیں ہے اسلام میں. یہ اس کا ہے کہ جس کا آدمی قتل ہوا ہے ان کو یہ حق دیا گیا ہے. کیونکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بعض وقت سوسائٹی کی مصلحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ بدلہ لیں گے تو پھر بدلے کی سیاست چلتی ہی چلی جائے گی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے نہ بڑھے، اس لیے ہم اس مسئلے کو ٹال دینا چاہتے ہیں. تو اس کا موقع دیا گیا. اور یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو برادری واد میں تم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ بھائی برہمن کا اگر ایک آدمی مارا گیا تو شودر کے 10 ماریں گے، اس سے کم نہیں، یا 100 ماریں گے. ایک زمانہ تھا کہ ایک صاحب گورکھپور میں اسی طرح کے بیانات دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گدی تک پہنچا دیا. تو زبان تو روک، لیکن پھر بھی بہت سی کارروائیوں میں وہ آ رہا ہے. یہ ذاتیاں قابل قبول نہیں. یہ انسانیت کے خلاف، مانوتا کے خلاف، مذہب کے خلاف، اخلاق کے خلاف. لہذا یہاں برادری واد دیکھا جائے گا تو جو قاتل ہوگا اسی کو پکڑا جائے گا. قتل اسے کیا، وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، سیٹھ ہو، دولت مند ہو، برہمن ہو، ویش ہو، کھتری ہو، وہ شودر ہو، وہ خان صاحب ہو، سید صاحب ہو، فلاں، یہ سب بحثیں نہیں. یہی ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، یعنی جو ملک کا ہمارا دستور ہے وہ بھی یہی کہتا ہے صاحب انسان برابر ہے. لہٰذا جب کوئی جرم کا کیس آئے گا تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا برادری اس کی کیا ہے اور رنگ اس کا کیا اور قد اس کا کیا. تو یہ بہت بڑا حکم دیا. اور یہاں فرمایا گیا کہ اب جو قانون ہے، قانون پر فریقین کو صحیح طور پر انصاف کے جذبے سے عمل کرنا چاہیے. تو جس پر دیت لازم ہو رہی ہے اس کو دیت دینا چاہیے، اور جو دیت لے رہا ہے پھر اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے کہ پیسے بھی لے لیے اور پھر مار دیا اس کو. یعنی اپنے مقتول کے عوض رقم لے لی اور اس کے بعد پھر قاتل کی تلاش میں رہے اور اس سے بھی لے لی. یہ نہیں چلے گا. ایسا کرنے پر پھر اگر یہ قتل کریں گے تو ان پر پھر وہ قتل کی سزا آ جائے گی اور یہ اس کے مجرم ٹھہریں گے. پھر جو بات یعنی جرائم کی فضا میں اور سب سے بڑا جرم کیونکہ قتل ہوتا ہے انسان کا، اس میں یہ بات فرمائی گئی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، اے دانش مندو، اے قانون کی مہارت کا دعویٰ کرنے والوں، اے وکیلوں، اے ججوں، اے چیف جسٹسوں، سن لو کہ قصاص کا جو یہ قانون ہے اسی میں زندگی کی بقا ہے، اس پر عمل کرو. جیسے اب یہاں جب بہت کیسز ہونے لگے تو وہ 4 لڑکے جنہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کی اس کو مار دیا تو اب مطالبہ شدت سے ہونے لگا پھانسی دی جائے، پھانسی دی جائے. دی گئی وہ چاروں، لیکن بہت دل لگائے گئے، بڑی ٹال مٹول کی گئی، بہت ٹال مٹول کے بعد سزا دی گئی. تو یہ جو مطالبہ ہے یہ ان کے یہاں اصل مطالبہ نہیں تھا. یہاں تو ٹال مٹول کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا اور پیچھے سے دھندے چلتے تھے. لیکن اب لوگ عاجز آ گئے، جرائم سے پریشان ہو گئے. تو اب پارلیمنٹیرین کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ جو سزا دی جاتی ہے سعودی عرب میں وہ، کسی نے یہ تک کہا اسلام نے جو سزا کا نظام بنایا ہے یہاں بھی اسی کو اختیار کیا جائے. یہ مجبوری کے بول ہیں، کاش کہ یہ پہلے سے سن لیں اور اسلامی نظام کو اختیار کر لیں تو جرائم قابو میں آ جائیں گے. اس کے بعد جب قتل و قتال کے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں تو اس طرح کی وارداتیں ہو رہی تھی تو ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے میراث. کسی کی بھی جان جائے گی، چاہے وہ قتل سے جائے چاہے وہ طبعی موت مرے، اس کی میراث کا کیا ہو. تو قرآن پاک میں میراث کے تفصیلی احکام بعد میں آئے. جس وقت یہ آیت کریمہ اتری اس میں میراث کے احکام نہیں تھے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمایا گیا کہ تم میں سے کسی کی موت کا قریب ہو، یعنی وہ بیمار ہو اور اس کو یہ لگتا ہو کہ اس بیماری سے جابر ہونا مشکل ہے تو اس کو چاہیے کہ وصیت نامہ لکھوا دے، زبانی کر دے یا لکھوا دے کہ بھائی
ابا کو اتنا دیا جائے، اماں کو یہ دیا جائے، اور چچا کو یہ، ماموں کو یہ، اور فلاں کو یہ. وہ جو بھی رشتہ دار ہیں اس کے سر فہرست ماں باپ اور دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے وہ حقوق خود طے کر دے، وصیت کر دے. یہ اس وقت کی بات ہے جب قوانین میراث کے نہیں آئے تھے، اس وقت یہ حکم تھا، وصیت کر. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت کریمہ آ گئی سورۃ النساء میں، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت فرماتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور ماں باپ کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ہوگا اور وہ. یہ ساری باتیں جب تفصیل کے ساتھ آ گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارث متعین کر دیا گیا ہے اور اس کا حصہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اب اس کے لیے وصیت نہیں ہو. جو حصہ میراث میں بیٹے کے لیے طے ہو گیا، بیٹی کے لیے طے ہو گیا، بیوی کے لیے طے ہو گیا، شوہر کے لیے طے ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک حصہ طے شدہ ہے. اب اس میں آپ نہ کمی کرنے کے حقدار ہیں نہ اضافہ کرنے کے حقدار ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس میراث کے قانون کے مطابق عمل کریں، اور وصیت ان کے لیے کر سکتے ہیں جن کو میراث نہیں مل رہی. فرض کیجئے کہ بھئی آپ کی میراث بیٹوں میں، بیٹیوں وغیرہ میں تقسیم ہوگی. چچا آپ کے غریب ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے، تو آپ کو ان کے لیے وصیت کا حق ہے، لیکن اس میں یہ شرط لگا دی گئی کہ جو آپ کا مال ہے اس میں سے 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. مال میں آپ کے پاس 30 روپے ہیں تو 10 روپے آپ اپنے طور پر وصیت کے کو اختیار کرتے ہوئے دے سکتے ہیں، لیکن 20 روپے یہ اب آپ کے نہیں رہے، اب یہ میراث میں جائیں گے اللہ کے قانون کے مطابق. تو 10 روپے میں جو وصیت کا حق دیا گیا اس میں آپ اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، اپنی پھوپھی کو، کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. یہ اسلام نے ایک ضابطہ بنایا. اب یہ بڑا منصفانہ بھی ہے، بڑا کریمانہ بھی ہے، بڑا عادلانہ بھی ہے، اور سوسائٹی کے تمام پہلوؤں کا خیال رکھا گیا ہے. اب اس کے بعد فرض کیجئے کہ وصیت کی، اور وصیت میں اس نے اپنے والد کو، جس وقت کی یہ بات، اپنے والد کو محروم کر کے اپنے دوست اور یار کے لیے وصیت لکھ دی. تو جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس وصیت کو تبدیل کر دیں. یہ غلط کیا، یہ ظلم کیا اس نے، زیادتی ہے. تو فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ اگر اس میں غلطی ہے اور پھر کسی نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر وصیت صحیح تھی، قانونی تھی، اس میں کوئی رد و بدل کرے گا تو وہ گنہگار گا. وصیت منصفانہ تھی تو اس میں رد و بدل کا حق نہیں. جو حق تھا کہ 1/3 کر سکتے ہیں، مثلا اسی 1/3 مال میں اس نے جن لوگوں کے لیے وصیت کی وہ ٹھیک لوگ. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس 1/3 مال میں وصیت اس کے لیے کی جو سود کھاتا، شراب پیتا، یہ سارا پیسہ وہ شراب میں صرف کر دے گا، تو یہ بہت بڑی زیادتی کی. اس وصیت کو تبدیل کر دینا چاہیے. تو جہاں کوئی غلط قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کی اصلاح کریں، اور غلط قدم نہیں ہے کوئی بات نہیں. اب وصیت کر دی کہ بھئی میں جو پیسہ چھوڑ رہا ہوں اس سے ہر ہفتے 3 موم بتیاں قبر پہ جلائی جائیں، اور اگربتیاں سلگائی جائیں، اور ایک چادر ہر مہینے میرے ان پیسوں سے قبر پہ چڑھا دی جائے، تو اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. تو ایسی کوئی بھی وصیت ہو وہ اختیار نہیں کی جائے گی. اور باقی اگر وصیت صحیح ہوگی، شرعاً صحیح ہوگی، تو اس کو نافذ کرنے کا حکم ہے. پھر ضروری ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. تو اس طرح سے اب احکام شریعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور کل کا جو بیان ہوگا وہ روزوں سے متعلق ہوگا، اور آپ روزے رکھتے رکھتے ماشاءاللہ 20ویں دن میں آ گئے ہیں. تو اس طرح اتنے دنوں کے بعد وہ آیتیں آ رہی ہیں جن کا تعلق روزے کے موضوع سے ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.